شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سامعین، آج تاریخ ہے 10 جون 2020 اور شوال المکرم کی تاریخ ہے 18 اور ہجری سال ہے 1441. پروگرام ہے برانڈز انلمیٹڈ. یہ پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں امبر. آج موجودگی کی ان کی غیر موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ پروگرام میں کچھ اس کی کوشش کروں، سعادت حاصل کروں کہ برانڈز پر بھی کوئی بات کر سکوں. ہمیشہ کسی نہ کسی نئے برانڈ پر بات ہوتی ہے. برانڈز انلمیٹڈ کا جو کانسیپٹ ہے، جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ میڈ ان پاکستان. پاکستان کی بنی ہوئی تمام اشیاء جو آج چمکتے ستارے کی طرح دنیا میں مقبول ہیں، اور بہت ساری ایسی اشیاء جو کہ باہر دوسرے ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں اور آرڈرز آتے ہیں. پاکستان کی کھپت تو ہے ہی ہے اپنی جگہ. پاکستان ویسے بھی زرخیز ملک ہے، نہ صرف اپنی پیداوار میں، بلکہ پیداوار یعنی ایگریکلچر کی پیداوار میں، بلکہ ساتھ ساتھ میں بہترین ذہن بھی یہاں پائے جاتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں محسن علی صادق، جو سینئر مارکیٹنگ مینیجر ہیں امیر علی اسٹیل کے، اور ان سے آج گفتگو کریں گے. کراچی شہر، اس کی وسعت اور اس کی گہرائی دونوں پوچھیں گے کہ یہ سریے اور سیمنٹ سے بنا ہوا کنکریٹ جنگل اب کس طرف جا رہا ہے، اور جتنی بھی ترقی معاشرے میں ہوتی ہے اس کی عمارتیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں. تو محسن علی صادق ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. محسن، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو فار ہیونگ می. مجھے بتائیے گا، امیر علی اسٹیل کی کچھ تاریخ بتائیے گا. امریلی اسٹیلز، اگر میں امریلی اسٹیلز کمپنی کی بات کرتا ہوں تو یوں تو وہ 1973 میں رجسٹر ہوئی تھی، لیکن جو فیملی ہے، جو اسپانسرز ہیں اس کمپنی کے پیچھے، اکبر علی فیملی، وہ سنس پوسٹ انڈیپینڈنس ان کا یہاں پہ بزنس رہا ہے. پہلے وہ امریلی ہارڈ ویئر اسٹور کہلاتا تھا، اور وہ نیلز وغیرہ اسٹیل کے اس طرح کے چھوٹے پارٹس کے اوپر کام کرتے تھے. پھر 1973 میں انہوں نے کافی جدید اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کیا کراچی میں، اور امریلی اسٹیلز فارم کی، اور اسپیشلائز انہوں نے کیا سریے میں. اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ سریا ہر بلڈنگ میں، ہر عمارت میں سریا استعمال ہوتا ہے. ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن سریا، اگر میں سریے کی بات کرتا ہوں تو اس کی ایک عمارت کے لیے وہی اہمیت ہے جیسے ایک انسانی جسم کی میں اس کے ڈھانچے کی ہوتی ہے. ہماری جو اسکیلیٹن ہوتا ہے، ہماری جو بونز ہوتی ہیں. آپ نے بتایا کمپنی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اور پاکستان بننے کے بعد وہ 1973 میں رجسٹرڈ ہوئے اور ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی. اور پھر کہاں یہ سلسلہ شروع کیا، فیکٹری کہاں لگائی؟ ہمارا سیٹ اپ شروع سے سائٹ میں رہا ہے. اچھا. اور ابھی کچھ سال پہلے، تقریباً 12-15 سال پہلے ہماری ایکسپینشن ہوئی تھی. ایکسپینشن کا سلسلہ چلتا رہا تھا. پہلے آپ کو پتا ہے جب کوئی بزنس نیا سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک جگہ لیتے ہیں، پھر وہیں پہ ہی وہ ماڈیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور جب جس حد تک ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، وہ کی جاتی ہے. اور پھر جب وقت آتا ہے اور گروتھ کا تو پھر آگے بھی بڑھا جاتا ہے. تو 2004 میں 2004-05 میں دھابے جی جو نیشنل ہائی وے سے آگے جا کے ہے کراچی ایریا ہے، بالکل. تو وہاں پہ انہوں نے ایک پراپرٹی لی، اور وہاں پہ انہوں نے پھر اپنی میلٹ شاپ بنانا شروع کی. اچھا. اور میلٹ شاپ کی آغاز کے بعد پھر وہیں پہ تھوڑی سی ان کے پاس اور جگہ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اور رولنگ مل بھی لے کر آئے. اور وہ پاکستان میں اٹالین ٹیکنالوجی کی سب سے پہلی رولنگ مل ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے اوپر بیس ہے. ماشاء اللہ. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میری نالج کے لیے اور سامعین کے لیے بھی بتائیے گا کہ یہ اسٹیل مینوفیکچرنگ کراچی میں ہی ہے، پاکستان میں کہیں اور بھی ہوتی ہے؟ جی، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں پورے پاکستان میں مختلف رولنگ ملز پائی جاتی ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، مطلب ہزاروں کی مقدار میں ہیں. اچھا. تو اس میں چھوٹے سیٹ اپ بھی ہیں، ہماری طرح کے ورٹیکل سیٹ اپ بھی ہیں. تو پاکستان میں ہمارا سیٹ اپ سب سے بڑا ہے، اور پھر مغل اسٹیل آ جاتا ہے، پھر یہ دوسرے برانڈز بھی آ جاتے ہیں. بالکل. ایک اور سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے کون ہیں صارف، کسٹمرز کون ہیں؟ جن کا بھی تعلق کنسٹرکشن سیکٹر سے ہے، کسی بھی سیکٹر کے تھرو،
وہ ہمارے کسٹمر ہے. اب جیسے میں یہ آپ کو وہ مثال بنیادی آپ کے وہ بالکل. تو اس میں اگر میں ایک مثال لیتا ہوں, چھوٹے بلڈرز ہو گئے جو گراؤنڈ+4 کی عمارت کھڑی کرتے ہیں یا چھوٹے مکانات بنا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے کسٹمر ہیں. جو بڑے بلڈرز ہیں جو ہائی رائز بلڈنگز پہ کمرشل پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے کسٹمر ہیں. جو گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بیراج, ڈیمز, برجز, یہ تمام بھی ہمارے کسٹمرز ہیں. فورن کانٹریکٹرز جو یہاں پر آ کے جن کو اسپیشل ایوارڈز پروجیکٹس ایوارڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے کسٹمر ہیں. اور عام آدمی جو اپنی فیملی کے لیے بھی جو گھر بناتے ہیں, وہ بھی ہمارے کسٹمر ہیں. بالکل صحیح. اور سریے کے علاوہ اور کیا کیا پروڈکٹس ہوتی ہیں؟ ہمارا صرف ہم سریے میں اسپیشلائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹس ہیں؟ نہیں, ہمارے سریے میں ہم لوگ 3 انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ڈفرنٹ مختلف سٹینڈرڈز کے پروڈکٹ بناتے ہیں. ایک ASTM 615 ہے, ایک ASTM 706 ہے, اور ایک BS 449 ہے. اور ہمارے ان برانڈز کو کیونکہ اسٹینڈرڈ ایک بڑا ٹیکنیکل ٹرم ہو جاتا ہے, تو ہم نے کسٹمر کی آسانی کے لیے ان کو بھی پروڈکٹ برانڈز بنائے ہیں. تو ہمارے جو 3 پروڈکٹ برانڈز ہیں ان کا نام ہے امریلی اسٹیلز میکسیما, امریلی اسٹیلز الٹیما اور امریلی اسٹیلز ایکسٹریم. اوکے, یہ تو بہت میرے لیے بھی ایک ہم کیا دیکھتے ہیں جب سریا یا یہ چیز گھر بنانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیمنٹ اور ریتی بجری سیمنٹ اور گریول روڑی جو وہ ملا کے پھر وہ بنتا ہے, جس کو کیا عام فہم میں کہتے ہیں مسالہ. جی ہے نا. اور پھر اس کے بعد اہم چیز ہے اس کی سریا. تو کیا چیز ہم دیکھیں خصوصیت کہ آپ نے جیسے کہا پاکستان بھر میں یہ مینوفیکچرنگ پلانٹ ہیں, چھوٹے بڑے سب ہیں, تو آپ کے برانڈ میں ہم کیا چیز دیکھیں جو بہت اہم ہے؟ دیکھیں, امریلی اسٹیلز میں آپ کو بتاؤں, جس طرح سے میں آپ سے پہلے بھی جب بات کر رہا تھا شو سے پہلے بھی, ہم لوگوں نے ایڈورٹائزنگ کرنا 2015 میں شروعات کی. لیکن اس سے پہلے ماشاءاللہ کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے پائنیئر رہے ٹیکنالوجی لانے میں اور کوالٹی اسٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو الحمدللہ ہماری ریپوٹیشن مارکیٹ میں واز امپیکیبل. ویو آلویز بین دا گولڈ اسٹینڈرڈ آف دا ریبار کیٹیگری. سو اینڈ وہ ہم جیسے مارکیٹرز کے لیے ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے جب ایک برانڈ کی اتنی اچھی ریپوٹیشن بنی ہوئی ہو, جب مارکیٹ میں اس کی ایکسپٹینس بالکل 100% ہو. تو امریلی اسٹیلز کا ہمیشہ سے جو سب سے پہلا جو رہا ہے نا, دیٹس بین دا کلچر آف کوالٹی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے, نیور. ہمیشہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر, چاہے وہ جس ڈیکیڈ کی جس سینچری کی جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی, وہ ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان میں لانے والا امریلی اسٹیلز ہی رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کیونکہ اپنی ریپوٹیشن, ہمارا نام ہی ہماری پہچان ہے. صحیح. اور امریلی اسٹیلز کے اوپر امریلی اسٹیلز کے پروڈکٹ میں الحمدللہ کوئی بھی کبھی اس طرح کی خامی نہیں آتی ہے. شکایت مرکز ہے آپ کا, کوئی لوگ کمپلین سینٹر ہو کوئی ایسا؟ جی, ہمارا UAN ہے 111 امریلی, دیٹس 111267354. تو الحمدللہ کبھی یوں کمپلینٹ آتی نہیں ہے, لیکن اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی آتی بھی ہے تو ہمارا پورا ایک رسپانس ٹیم ان پلیس ہے جو جاتی ہے آن سائٹ, سارے پرابلم کو اسیس کرتی ہے اور پھر اس کا اپروپریٹ وے فارورڈ نکالتی ہے. اچھا, کیونکہ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ ہمارے یہاں آفٹر سیل سروس جو لفظ ہے وہ ہوتا تو ہے, لیکن زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں. بالکل. تو ایسے دل میں خیال آتا ہے جیسے ہمارے یہاں جو بڑے بڑے شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹس ہیں, ریلوے اسٹیشنز ہیں, جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, آپ کی نظر سے کبھی گزرا کہ وہاں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو کہ آپ کی کوئی چیز کھو جائے تو آپ وہاں سے لے لیں, آپ کو کوئی چیز مل جائے تو وہاں جمع کرا دیں؟ بالکل نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں ریلوے اسٹیشن پہ فلاں جو ہے اس کو جمع کرا دیں, لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اس لیے میں نے اپنی یہ اس کے لیے پوچھا. سامعین, پروگرام ہے برانڈز انلمیٹڈ, آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 111000105. اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ہم کالز لیں گے, آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے. یہ جو عمارتیں پچھلے دنوں ہم ویسے تو سنتے آئے ہیں عمارت گر گئی, جی, یہ کیوں گرتی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ غیر معیاری مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں سریا بھی ہوتا ہے, کانکریٹ مکس بھی ہوتا ہے. دراصل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمارت بنانا ایک آسان انڈیور نہیں ہے. اٹس اے ہیوج انڈرٹیکنگ, اور اس میں بہت سارے ویریبلز ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ غیر معیاری مٹیریل استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہی آپ نے بنیادی
کمزور ڈال دی. اس کے ساتھ آپ کا پورا ریسیپی مکس ہوتا ہے, جس طرح سے جو آپ مسالہ جو کہتے ہیں نا, وہ اس کو جو ہماری ویسے زبان میں جو کانکریٹ مکس کہتے ہیں, بالکل کانکریٹ مکس, بالکل بالکل. اس کے میں نے 3 انگریڈینٹس کے نام لیے, 1 to 4 جس کو آپ کہتے ہیں. بالکل. تو اس میں آپ یہ سمجھیں نا کہ ہر عمارت کی ریسیپی الگ ہوتی ہے, ہر اس کا مسالہ مکس الگ ہوتا ہے, ہر عمارت کا اسٹرکچر کا, اور اس اسٹرکچر کے اینڈ پرپز کے حساب سے ہوتا ہے. تو جیسے بالفرض اگر آپ ایک فیکٹری بنا رہے ہیں, ایک اگر آپ ٹیکسٹائل کی فیکٹری بنا رہے ہیں جس میں آپ کو اپنا فرسٹ فلور پہ آپ کو اپنا وہ ڈالنے ہیں, لومز ڈالنی ہیں, تو لومز کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے اسٹرکچر کے اندر ایک تو وہ مٹیریل اس کوالٹی کا ہونا چاہیے, پلس اس کا مکس, اس کے اندر وہ ری انفورسمنٹس ہونی چاہیے. صرف موٹا سریا لگانے سے کام نہیں ہوگا, آپ کو موٹے سریے کی ملٹیپل لیئرز لگانی پڑتی ہیں. انجینئرز بتاتے ہوں گے بالکل کہ آپ بالکل یہ جو عمارت تعمیر کر رہے ہیں, بالکل ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں یا کسی بھی منزل کو وہ بنا رہے ہیں, تو اس میں بنیادی کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے, کیونکہ انسان کی زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو کیا انجینئر بھی قصوروار ہوتا ہے جو اس وقت, تو کیا چیز بچت کرتے ہیں وہ جو نقصان ہو جاتا ہے پھر؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اس میں اپنے, اگر میں صرف پروڈکٹ کے بارے میں بات کروں تو جی غیر معیاری مٹیریل کا یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں سریے کی اگر میں مارکیٹ دیکھتا ہوں تو 70% سے زیادہ پروڈکٹ اس وقت غیر معیاری ہے. اچھا, تو کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے حکومت کی جانب سے؟ ہیں, بلڈنگز ہیں, وہ اتھارٹیز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, لیکن وہ اتنی امپلیمنٹ, کیونکہ دیکھیں یہ عمارتیں گرنا ابھی ایک بڑا حالیہ کا ایک ٹرینڈ ہوا ہے. ان کا تھوڑا فوکس شاید زیادہ جن کا ڈائریکٹ ہیومن لائف پہ امپیکٹ ہو, جیسے کھانے پینے کا ہوتا ہے, اشیاء ہوتی ہیں یا دوائیاں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں, لیکن بلڈنگ مٹیریل پہ ان کا فوکس ابھی تک نہیں رہا ہے. تو عباس صاحب ہمارے جو چیئرمین ہیں, ون آف دا ریزنس وائی ہی از دا پائنیئر آف دی انڈسٹریز, بیکاز انہوں نے صرف امریلی اسٹیلس کے لیے ہی کام نہیں کیا, انہوں نے انڈسٹری کے لیے کام کیا, نہ صرف لیٹسٹ ٹیکنالوجیز لا کے بلکہ اس طرح کے رولز امپلیمنٹ کروا کے کہ جس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور جس سے پورے سیکٹر کو فائدہ ہو. تو ون آف دا مینی تھنگز دیٹ ہی از ورکڈ آن از امپلیمنٹیشن آف دیز اسٹینڈرڈس. جو ہمارے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ, جو ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کی باڈیز ہیں, جو اتھارٹی فگرز ہیں, ان کے ساتھ ہی از ورکنگ ویری کلوزلی, presenting them with samples, presenting them with standards. کبھی وہ اسٹینڈرڈز ڈیولپ کرتے ہیں تو عباس آپ اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں, یہ چیزیں نہ کریں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈز میں مسنگ ہیں. تو ہی از کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دیز باڈیز کہ وہ ان کا بھی ایک طرح سے اسٹینڈرڈ ریز کریں, ان کا کرائٹیریا ریز کریں. بالکل صحیح. ہم کیونکہ معیار پر کوئی ہم سمجھوتا نہیں کرتے, اور چند صنعتیں ایسی ہیں اور جن کا نام ہی کافی, جیسے آپ نے کہا ہمارا نام ہمارے لیے. اچھا, ایک میں بھی کبھی کبھی مثالیں دیتا ہوں کہ کوئی آپ نے الیکٹرانک کی چیز خریدی, اس کے پر اگر باہر لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو پورے ملک نے وہ معیار اپنا نام حاصل کر لیا ہے کہ جاپان کی کسی بھی فیکٹری کی بنی ہوئی چیز لیکن میڈ ان جاپان اگر لکھا ہوا ہے, کوئی بھی برانڈ ہو, بالکل, تو آپ کو ڈبہ کھول کے اس کو چلا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, آپ ویسے ہی پیک لے جائیں گھر اور استعمال کریں. تو یہ ملک بھی نام کماتے ہیں, ادارے بھی نام کماتے ہیں, اور برانڈز بھی نام کماتے ہیں. سامعین, ہم نے کیونکہ یہ پروگرام کا جو اصل مقصد تھا کہ پاکستان کی بنی وہ چیزیں جنہوں نے نام کمایا ہے, اور وہ ایک روشن ستارے کی طرح پاکستان کی تاریخ کے اوپر چمکتا ستارہ ہے, تو وہ برانڈز کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ان کے پیچھے جو فلسفی ہے اور جو سوچ ہے, کیوں وہ پھر آج اس معیار تک پہنچے, اور ان کی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اب تک جو بڑے بڑے پروجیکٹ جس میں جو آپ کے اس اسٹیل پروڈکٹ کو استعمال کر کے بنے ہوں, کوئی ایسے معروف پروجیکٹس جس کو ہم گنوا سکیں, سامعین کو بتا سکیں. بالکل, جیسے جنا ٹرمینل ہے, بلڈ ود امریلی اسٹیلز. علامہ اقبال ایئرپورٹ ہو گیا, بلڈ ود امریلی اسٹیلز. ہمارا ڈولمن مال, اوشن مال, لکی ون مال. لکی ون مال تو میرے نظروں کے سامنے بنا تھا, اور اٹ واز ون آف مائی فرسٹ پروجیکٹس. جب میں کمپنی میں تھا تو وہ اس وقت زیر تعمیر تھا,
تو میں نے اس کو اپنی نظروں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا اور وہاں پہ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی. اسی طرح سے پھر سرینا ہوٹل ہے اسلام آباد میں, ہمارا لیاری ایکسپریس وے ہے, تو مختلف آپ برجز اور بالکل بالکل. تو پاکستان کے ناردرن بائی پاس جیسے ہے, تو پاکستان کے اگر آپ بڑے معروف پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ امریلی سٹیلز الحمدللہ, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا نا, کیونکہ ریپوٹیشن ہماری اتنی رہی ہے, امپیکیبل رہی ہے, ہم لوگ ہمیشہ کنسلٹنٹس کی, انجینئرس کی نمبر 1 چوائس ہوتے ہیں. نمبر 1 یعنی کہ وہ بڑی محنت کر کے ہم نے یہ اسٹیٹس ایکوائر کیا ہے کہ ہم لوگ وہی آنکھیں بند کر کے جو آپ کہہ رہے تھے نا, میڈ ان جاپان کا جس طرح سے, تو الحمدللہ ان اسٹیل امریلی اسٹیلز انجوائز دیٹ ریپوٹیشن. مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں, اور زیادہ دور نہیں ہے یہ بات, جب تمام دنیا کے لوگ میڈ ان پاکستان دیکھ کر آنکھ بند کر کے خرید لیں گے چیزیں. لیکن یقیناً اچھا, کوئی یہ جو کچھ لوگ برانڈز کو کاپی بھی کرتے ہیں, بالکل, اور وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا ہے, ٹرو کاپی ہے, یا کہتے ہیں کہ فرسٹ کاپی ہے, بالکل اسی طرح ہی ہے, سامان بھی ہوئے, بس وہ ان کا برانڈ ہے, ہم نے برانڈ. تو ایسی کوئی کمپٹیشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم لوگ کیونکہ صرف اپنے لیے نہیں, ہم پوری کیٹیگری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا اسٹینڈرڈس کی, اسٹینڈرڈس میں اب تھوڑا سا ٹیکنیکل چھوٹی سی بات ہے. اسٹینڈرڈ نہ صرف آپ کو سریے کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, بلکہ آپ کو اس کے ڈیزائن کے بارے میں بھی بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ سریے نے لگنا ہوتا ہے اور کانکریٹ سے جا کے جڑنا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک سرٹن ڈیزائن ہوتا ہے, گرپ, جسے ہم رپ پیٹرن کہتے ہیں. اور وہ ڈیزائن کا مقصد یہی ہوتا ہے, اس کے اندر اس کی وڈتھ, اس کی ہائٹ, اس کا دا وے اٹ کروز, اس کے کروز تک بھی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کانکریٹ سے جا کے جڑے گا کس طرح سے. تو امریلی سٹیلز کیونکہ پائنیئر تھا ان امپلیمنٹنگ اسٹینڈرڈس, تو ہم لوگ اس میں پروڈکٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, یہ تمام چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. تو ہماری دیکھا دیکھی میں ہی ہمارے کمپٹیشن نے بھی اس چیز کو ایمولیٹ کرنا شروع کر دیا, اور ہم لوگ اس چیز سے مطلب اس کو اتنا نیگیٹو وے نہیں لیتے, ہم اسے کی راہ ایکسپوز. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے جو کیٹیگری کو گرو کر رہی ہے, جو کیٹیگری اگر ہر بندہ اگر ہمیں دیکھ کے اگر ان کا قبلہ سیدھا ہو رہا ہے تو نتھنگ لائک اٹ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے بات کہی کہ اور لوگ جس طرح سے مس انفارمیشن کریٹ کر کے بھی میڈ ان جاپان بھی ہے, میڈ ایز جاپان بھی ہے, بالکل بالکل. تو یہ نارم ہماری مارکیٹ میں بھی ہے, اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں, جیسے کوئی ایک لکھا ہوا ہوگا, کوئی عام سریا ہوگا, اس کے اوپر ASM لکھا ہوا ہوگا, تو لوگ بولیں گے یہ امریلی اسٹیلز کا ہے, لے جاؤ, بالکل پروڈکٹ وہی ہے, جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر کی, کیونکہ دیکھیں دس از اے ٹیکنیکل پروڈکٹ, دس از ناٹ لائک اے موبائل فون جو آپ جیسے سال میں 2 سال میں ایک دفعہ ریپلیس کرتے ہیں, یا اٹس ناٹ اے سافٹ ڈرنک دیٹ یو ہیو ایوری ویکینڈ. اٹس سم تھنگ جو اگر ایک عام آدمی کی میں بات کرتا ہوں تو ونس ان اے لائف ٹائم پروجیکٹ ہوتا ہے, کہ انسان بڑی محنت کر کے پیسے جوڑ کے گھر بنانا ایک ڈریم ہوتا ہے ہر انسان کا. تو وہ ان کی لیک آف اویئرنیس, وہ ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ پروڈکٹ کو, وہ کیونکہ جانتے نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ انجینئر نہیں ہوتا, اور ہر بندے نے اسٹرکچرل انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اسٹیل کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا. تو وہ اس لیک آف نالج کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بہت ساری جگہوں پہ یہ مس کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور عام سریے کو یا سب اسٹینڈرڈ سریے کو امریلی چیز کا کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. سوال کیونکہ میرے پاس ارتھ کوئک کی بات آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, گفتگو ہو رہی تھی کسی فورم پہ, تو کہا کہ جی زلزلے آتے ہیں, یہ تو نیچرل ہے, مختلف ملکوں میں زلزلے آتے ہیں. ارتھ کوئک کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ عمارتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں یا ہلتی رہتی ہیں. بالکل سنتے ہیں کہ ان تمام ممالک میں جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں عمارتیں ارتھ کوئک پروف ہوتی ہیں, اور وہ ہلتی بھی ہیں لیکن وہ گرتی نہیں ہیں. تو مکان اور مکین کا رشتہ جو ہے وہ اعتبار کا ہی ہوتا ہے. جو وہ رہائش پذیر لوگ ہیں ان بلڈنگوں میں یا ان عمارتوں میں جو ان کا دفاتر ہیں, وہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ یا عمارت گرے گی نہیں, زلزلہ آتا رہتا ہے لیکن یہ گرے گی نہیں. تو اعتبار کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ ابھی سامنے ہیں, کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہوں کہ ارتھ کوئک پروف کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے, یا اس کے لیے الگ کوئی چیز آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے جو میں آپ سے اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے 3 پروڈکٹس ہیں, امریلی سیلز میکسیما, امریلی سیلز الٹیما اور امریلی سیلز ایکسٹریم.
تو ہمارے یہ پروڈکٹس کی جو ہم نے یہ جو ڈائیورسفیکیشن کی ہے وہ کی ہے اس بیسس پہ کہ پاکستان میں کس ایریا میں زلزلہ آنے کے چانسز کم ہیں زیادہ ہیں. یہ پوری ایک دیر از این انجینئرنگ اسٹڈی آن دس کہ آپ کی سائزمک ایکٹیویٹی کے حساب سے آپ کے پاکستان کی آپ کے ملک کی زوننگ ہوئی ہے. تو اس زوننگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنے پروڈکٹس کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے. تو جو زونز 1 اور 2 ہیں جہاں پہ سائزمک ایکٹیویٹی ریلیٹیولی لو ہے وہاں پہ آپ امبریلی سیلز میکسیما اور امبریلی سیلز ایکسٹریم کو یوز کر سکتے ہیں. وہاں کی سائزمک ایکٹیویٹی کے حساب سے دے آر پرفیکٹ. بہترین. اگر آپ جیسے ہائی سائزمک ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں جب آپ ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا پروڈکٹ ہے امبریلی سیلز الٹیما جو ASTM 706 کے اسٹینڈرڈ پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تھوڑی سی میں 1 سیکنڈ کیونکہ پروڈکٹ ٹیکنیکل ہے. وجہ یہ کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں اور ہمارے سامعین بھی سیکھیں گے اس بات سے کہ دیکھیں ان جو آپ کی مصنوعات ہیں اس کی تفصیل جب تک معلوم نہیں ہوگی تو وہ اعتبار کا رشتہ کیسے قائم ہوگا. تو یہ آج جو کوشش ہماری برانڈز انلمیٹڈ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے اور آپ کو زحمت بھی اسی وجہ سے دی کہ عام آدمی تک یہ معلومات پہنچائی جائیں کہ وہ کوئی بھی گھر بناتے ہوئے کوئی پروجیکٹ میں ابھی انجینئرز بھی سن رہے ہوں گے بالکل یا وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے جو وابستہ ہیں اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ. مزدور طبقہ بھی اگر اس سے وابستہ ہے تو وہ بھی اگر پروگرام سن رہے ہیں تو ان تک یہ بنیادی معلومات پہنچانا بہت ضروری ہے. پاکستان کے برانڈز کتنا گہرائی میں آپ کے لیے سوچتے ہیں. تو بتائیے بالکل نمبرز بتائیے کہ کیا ماڈل نمبر ہیں کیا اس کے ٹیکنیکل نمبرز ہیں اس میں بغیر کسی جھجک کے آپ بتائیں. تو جس طرح سے میں بتا رہا تھا آپ کو ہمارا امبریلی سیلز الٹیما بیسڈ ہے امریکن اسٹینڈرڈ ASTM 706 میں. تو ہر اسٹینڈرڈ ایک ڈفرنٹ فزیکل پیرامیٹر پہ آپریٹ کرتا ہے اور کیمیکل پیرامیٹرز پہ آپریٹ کرتا ہے. پروڈکٹ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جو اسٹینڈرڈ سے اسٹینڈرڈ جب بدلتا ہے. جس طرح سے ہر سریے کے اندر بھی دیر از این انگریڈینٹ مکس ہوتا ہے. مینگنیز کاربن وغیرہ کا یہ تمام ایلیمنٹس کا ہوتا ہے جس کے بیسس پہ ان کی سبسیکوینٹ فزیکل پراپرٹیز پھر وہ کر رہی ہوتی ہیں ویری کر رہی ہوتی ہیں چینج کر رہی ہوتی ہیں. تو ASTM 706 میں ہے ہی یہ کہ وہ ارتھ کویک جو ہائی سائزمک ایریاز کے لیے وہ ریبارز بناتے ہیں وچ آر ارتھ کویک ریزسٹنٹ. کوئی ریبار اگر کہتا ہے نا کہ وہ ارتھ کویک پروف ہے تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں. ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہوتا ہے کہ ہاں وہاں پہ جو ارتھ کویک پروف الگ چیز ہے ارتھ کویک ریزسٹنٹ الگ چیز ہے. دیکھیں سریے کے معاملے میں کوئی ارتھ کویک پروف نہیں ہے. سریا کیا ہے ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عمارت کو اس وقت تک جب ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہولڈ کرے اتنا ہولڈ کر لے کہ آپ کے پاس وقت ہو کہ آپ بلڈنگ کو ایویکویٹ کر لیں. وہ اس حد تک وہ کرتا ہے. اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ سائزمک ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو اس کے حساب سے بینڈ کر رہا ہوتا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا. تو وہ ایک ڈکٹیلٹی کا جو ایک پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ ڈکٹیلٹی ہائی ہوتی ہے. تو کوئی پاکستان میں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ میرا سریا اگر ارتھ کویک پروف ہے تو وہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے. سریا ارتھ کویک پروف ہوتا ہی نہیں. سریا از ارتھ کویک ریزسٹنٹ. لیکن دیکھیں سریا جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی جب ہم عمارتوں کی بات کر رہے تھے سریا از جسٹ ون پارٹ آف دی ایکویژن. اگر آپ دیکھتے ہیں بلڈنگ میں اگر میں ایک لمبی عمارت کھڑی کر رہا ہوں اور اگر میں نے وہاں پہ کالمز ہی کم لگائے ہیں تو بلڈنگ نے گرنا ہی ہے. تو ڈیزائن بلڈنگ کا جو ڈیزائن ہے بلڈنگ کا ڈیزائن پلیز اے ہیوج رول کہ آپ کی بلڈنگ کا مقصد کیا ہے اور آپ کی بلڈنگ آپ تعمیر کہاں کر رہے ہیں عمارت کہاں تعمیر کر رہے ہیں مقصد وہاں کیا کا ہے گراؤنڈ کیسا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہے. آپ نے اس کی فاؤنڈیشنز کتنی ڈیپ ڈالی ہیں آپ نے اس کی ویٹ لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی اس کی کتنی رکھی ہے. ایک عمارت کے تعمیر ہونے میں کئی لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے. بالکل یعنی آپ نے زمینی حقائق کیا ہیں اس کے بعد تعمیر کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کتنی منزلیں ہیں اس عمارت کی کتنے لوگ یہاں کام کریں گے. تو یہ تمام کیلکولیشنز ہوتی ہیں. سریا تو ایک ون آف دی میجر فیکٹر ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن میں نے وہی کہا کہ ان تمام بلند عمارتوں میں جیسے مکان اور مکین کا جو رشتہ ہے وہ اعتبار کا رشتہ ہے کہ میں کتنی بھی بلند عمارت میں ٹھہرا ہوا ہوں لیکن یہ اتنی مضبوط ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. بالکل. تو یہ جو اعتبار کا رشتہ ہے وہ برانڈ بہت اہم. تو ہم اگر اس کو اس طرح اگر دیکھیں کہ اگر یہ سلسلہ چیزوں کے بننے کا کنسٹرکشن کمپنی کے بننے کا
پاکستان میں عمارتیں تعمیر ہونا تو پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی تھیں، اور حبیبنگ پلازا ہم دیکھتے تھے، بالکل پاکستان کی بلند ترین عمارت، اب تو اس سے زیادہ کئی بلند ترین عمارتیں بن گئی ہیں. ہم اس وقت سے پاکستان کے بننے سے پہلے سے ہم یہ آپ کی برانڈ جو ہے وہ مقبول ہے. مجھے یقین ہے کہ ان تمام عمارتوں میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے نام آپ نے لیے یا جن کے دفاتر ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس جن کا کراچی میں آپ نے نام لیے، ان کو آج وہ اعتبار کا رشتہ ہوگا کہ جی ہم اس بلڈنگ کو تو کچھ نہیں ہونا، چاہے سونامی آ جائے یا زلزلہ آ جائے. بالکل امید تو اسی بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کہی نا کہ مقام اور مکین کا رشتہ جو ہے کہ آپ اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ ایک گھر آپ کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ سکون کے لیے جاتے ہیں، آپ آرام کے لیے جاتے ہیں. آپ کا جیسے دن آپ محنت کر کر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سیف ہوں، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں. لیکن اگر غیر معیاری تعمیرات جاری رہیں گی تو وہ جو حفاظت والا جو سلسلہ ہے، وہ جو محفوظ ہونے کی فیلنگ ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو وہ چیز تو پھر اس وقت پھر معنی ہی نہیں رکھتی ہے. پھر تو آپ اپنے عمارت، مطلب آپ اس وقت ہم لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ غیر معیاری تعمیر ہوئی بھی ہے تو ہم لوگ ایک طرح کے ڈیتھ ٹریپ میں ہیں. ہم لوگ بس اس انتظار میں کہ بھائی چھت اب گرے گی، چھت اب گرے گی. اچھا، جو لوگ رہ رہے ہیں، ابھی لیاری میں ایک واقعہ ہوا، جی لیاری کھٹا مارکیٹ ایک اور واقع ہوئے، 2-3 واقعات ہو چکے ہیں. جی اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے ایسی متعدد بہت ساری ایسی عمارتوں کو نوٹس دے رکھے ہیں، لوگ خالی نہیں کر رہے. وہ نوٹس دینے کا مقصد ہے کہ ان عمارتوں کی تعمیر ناقص ہے، تو تعمیر ہوتے ہوئے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تو ان کی عقل بھی ناقص ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ انجینئر، آرکیٹیکٹ، سول انجینئر اور ساتھ میں وہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی قابلیت بھی تو اہمیت رکھتی ہے نا عمارت اس میں. تو مجھے یہ ضرور بتائیے کہ ان حالات میں اب جب یہ پچھلے 3 مہینے سے پوری دنیا میں حالات بدل گئے، کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے کاروبار پر بھی اثر پڑا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی پڑا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے پہلے کہا کہ جی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کھول رہے ہیں، تو کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی تو ہے، لیکن آپ ایک جو انہوں نے ابھی وہ لے کر آئے تھے، جو انیشلی جو انہوں نے پیکج جو اناؤنس کیا تھا تو اس میں انہوں نے اسٹیل کو پارٹ نہیں رکھا تھا. لیکن ایونچولی پھر ظاہر سی بات ہے جب ایزنگ ہوئی تو رمضان میں ساری انڈسٹریز ہی کھل گئیں، تو اس کے بعد سے ہمارا بھی کاروبار کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ ہمارا پلانٹ ہم لوگوں نے بند کیا ہوا تھا، آبویسلی ہمیں کسی چیز. کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں 600 بندے ہیں پرماننٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیں تقریباً اتنا ہی آدمی 500-600 لیبر ہے. لیکن ہماری مینجمنٹ کی ایک ہمیشہ سے بات یہ رہی ہے، وہ ان کا ایک تو میڈ ان پاکستان اینڈ میڈ فار پاکستان کا بھی ایک بڑا وہ ہے سینٹیمنٹ رہا ہے. تو ڈیورنگ دس ٹائم انہوں نے ایک فائرنگ نہیں کی، نہ پرماننٹ اسٹاف میں سے کی، نہ کانٹریکچوئل اسٹاف میں سے کی، وچ از اے ویری بگ تھنگ آج کے ڈے اینڈ ایج میں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنیز ہیں جو اربوں کما رہی ہیں اور وہ 2 ہفتے میں ہی انہوں نے لوگوں کو فائر کرنا شروع کر دیا. تو اس دورانیے میں میرا یہ سوال آتا آپ کے پاس ابھی، اگلا سوال یہی تھا کہ کووڈ-19 نے آپ کے کاروبار پر کتنا اثر ڈالا ہے، اور ساتھ میں اگلا سوال یہی تھا جس کے جواب آپ نے خود دے دیا کہ ایک بھی شخص کو آپ نے بے روزگار نہیں کیا. بالکل. اور بالکل ایسے ہی ہے، انسان سے ہی کام لیا جاتا ہے اور انسان کی ہی قابلیت ہوتی ہے. عمارتوں کی قابلیت تو اپنی جگہ پر بتائی جا سکتی ہے، لیکن انسان کی قابلیت استعمال کی جا سکتی ہے، اور ان کے قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے ترقی کرتے ہیں. ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا اب اس کووڈ-19 کے بعد خریداری ہو گئی ہے، دکان پہ جانا جیسے نہیں ہے، تو کیا ڈیجیٹل آن لائن پرچیزنگ آپ کے ہاں بھی ہے؟ بالکل. ہم لوگوں نے ابھی یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ دیکھیں ہماری کیٹیگری کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری کیٹیگری ہے ہائی انویسٹمنٹ لو انوالومنٹ. ہائی انویسٹمنٹ لو انوالومنٹ سے میری مراد یہ جیسے اگر آپ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی بھی ایک ہائی انویسٹمنٹ اور ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو گاڑی میں کیا چاہیے. آپ کو آٹومیٹک چاہیے، مینول چاہیے، آپ کو سیڈان چاہیے، یا آپ کو ہیچ بیک چاہیے، یا آپ کو SUV چاہیے. تو ہماری ایک جنرل
नो हाउ होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे गाड़ी जैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई भी व्हीकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी नो हाउ होती है, तो वो हाई इन्वेस्टमेंट भी होती है लेकिन हाई इन्वॉल्वमेंट होती है. जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आम आदमी को सरिये के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप सरिया खरीदने के लिए आते हैं तो इस वक्त एक टन एनीवेयर बिटवीन 1,05,000 से 1,20,000 रुपए पर टन है. और एक घर में 1 टन का सरिया नहीं लगता, मिनिमम कुछ भी अगर हो तो 2.5 से 3 टन तो कहीं पे लग ही जाता है. तो होता क्या है कि ये हाई इन्वेस्टमेंट लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है. तो इसमें होता यही है कि जो आप बात कर रहे थे कि कारोबार का सिलसिला और ऑनलाइन आने का, तो ऑनलाइन में भी इसमें एक बड़ा गैप है. अगर मैं एक आम आदमी हूं, मैं ऑनलाइन सरिया तब भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं फोन करके क्वेरीज तो जनरेट हो बिल्कुल बिल्कुल क्वेरीज जनरेट हो रही होती है. क्या प्लेटफॉर्म है? हम लोगों ने इस वक्त किया यही है कि ये कोविड से पहले की बात है, एक 2 यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर थे, अहमद और फुरकान के नाम से. उन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था tamirghar.com, और वो आप एक तरह से ये समझ लें जिस तरह से दराज है, मार्केट प्लेस है, ये इस तरह की ये तमाम एवरीडे FMCG इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स की उन्होंने मार्केट प्लेस सेटअप की थी. अहमद और तला, सॉरी जी जी. तो उनके साथ हम लोगों ने एक पार्टनरशिप किया और उनके साथ हम लोगों ने एक MOU साइन किया और हम लोगों ने उनकी वेबसाइट पर अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खोली. माशाल्लाह. क्योंकि देखें हर कंपनी, वो क्या स्टोर का क्या एड्रेस है? वो tamirghar.com पे जाके अम्ब्रेला स्टील्स TAMERGHAR.com तो वहां पे जाके आप वहां पे अम्ब्रेला स्टील्स का एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन स्टोर है और वो हमारे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पार्टनर्स हैं. अगर आपको अम्ब्रेला स्टील्स ऑनलाइन परचेज करना है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज वगैरह भी हो तो उनसे भी बात कर सकते हैं. तो खुशी हुई कि तामीर घर के नौजवानान का आप नंबर हमें दीजिएगा, हम उनको भी बुलाएंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया और फिर इदारा आपके जैसा मारूफ इदारा भी उनके साथ MOU साइन करके आगे बढ़े हैं. तो मुझे यकीन है सामीन, आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें, एक 40 मिनट से हमारे साथ मोहसिन अली सादिक मौजूद हैं स्टूडियोज में, जो कि सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं अमीर अली स्टील के. स्टील क्या चीज होती है और स्टील की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, मोहसिन से बात हो रही है और मोहसिन की बातें काफी चीजें मुझे तो सीखने को मिली हैं. आप भी अगर सीखना चाहें, सुनना चाहें, कोई सवाल आपके जहन में आते हों और आप किसी ऐसी इमारत में रहायश पजीर हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि इस इमारत की तामीर में क्या इस्तेमाल किया गया, क्या सामान इस्तेमाल किया, या आप घर बुक करा रहे हैं, या आप कोई अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहते हैं और तामीर करना चाहते हैं अपना मकान, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में वो तमाम सवाल तो आएंगे जो मेरे जहन में आ रहे हैं. मुझे एक और सवाल है. आप सप्लाई चेन की बात हो रही थी कि आपके पास मुल्क भर में आपको ये फराहम करना होता है अपने प्रोडक्ट को, तो क्या वहाँ आपके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ऑथोराइज्ड आपके नुमाइंदगान हैं जो? देखिए, हमने पाकिस्तान के मेजर शहरों में अपनी ऑफिशियल प्रेजेंस रखी है. तो कराची डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो हम यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस भी है. फिर हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और अब सखर में भी हमने अपनी ऑफिशियल प्रेजेंस रखी है. वहां पे हमारे ऑफिशियल सेल्स ऑफिसेज मौजूद हैं. इसके साथ साथ हर शहर में हमारे ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. वो उन स्टॉकिस्ट में के दरमियान में हमने टेरिटरी डिवाइड की हुई है और वो उस अपनी टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो मुल्क भर में हमारे स्टॉकिस्ट मौजूद हैं. इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 150-2 स्टॉकिस्ट के करीब है, हमारे स्टॉकिस्ट हैं पूरे मुल्क भर में. और क्योंकि ये वो वाला प्रोडक्ट है, ये किरियाना स्टोर नहीं है कि मैं अपने मोहल्ले की दुकान से ही जाके कोई दूध या आटा दाल चीनी खरीदूंगा. ये वो होता है जहां पे आप बड़ी बड़े चंक्स टेरिटरी के आप उनको दे सकते हैं. वो उसमें मौजूदा जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टोर्स भी हैं आपके बाहर? जी, हमारे वेयर हाउसेज भी हैं. हमारे कराची में वेयर हाउस है, हमारे लाहौर में वेयर हाउस है, हमारे इस्लामाबाद में वेयर हाउस है. तो वो वेयर हाउसिंग से हमारा यही होता है कि हम उन मार्केट्स को केटर कर पाते हैं, इन तमाम स्टॉकिस्ट को केटर कर पाते हैं. बिल्कुल सही. एक जहन में बात आई, क्या इन तमाम जितनी भी सनतें लगती हैं उनको उनके मयार को जांचने के लिए, या उनको कहते हैं कि जी आपका सालाना, जैसे गाड़ी की कार मैन्युफैक्चरर्स हैं बताएंगे जी सालाना इतनी गाड़ियां बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो स्टील मिल के लिए क्या होता है कि कितने टन प्रोडक्ट बनाते हैं, सरिया कितने टन बनाते हैं?
ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ الحمدللہ 6,05,000 ٹن سالانہ ہے, جو اس وقت پاکستان میں سمجھ لیں میرے خیال سے وی آر دا لارجسٹ ان ٹرمز آف مینوفیکچرنگ کیپیسٹی. 6,05,000 ٹن سال کے. اور اگر آپ کو میں تھوڑا سا کانٹیکس دینا چاہوں تو ہماری جو ٹوٹل مارکیٹ ہے اسٹیل کی پاکستان کی سریے کی وہ تقریباً 4.2 ملین کی ہے. تو اس میں اگر آپ 6 لاکھ ٹن کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 15% 15 to 18% کا وہ بن جاتا ہے, مارکیٹ شیئر بھی بن جاتا ہے. مطلب وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو کیٹر ٹو 15 to 18% آف دا مارکیٹ. تعمیرات کا شعبہ کیونکہ اب ہمارے پاس پاکستان نہ صرف ورٹیکل بلکہ ہاریزونٹل بھی پھیل رہا ہے پاکستان, اور بلند و بالا عمارتیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں, گھر بھی بن رہے ہیں, نئے شہر بھی آباد ہو رہے ہیں, اور جو پرانے شہر تھے اس میں بھی تعمیرات کو ایک دفعہ پھر گھر پھر سے واپس نئے بنائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح انسان کا یہ تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے, نئے نئے ڈیزائن آتے ہیں, نئی نئی باتیں آتی ہیں. دوسرے ملکوں کی تعمیر و ترقی دیکھ کر پاکستان میں بھی اسی تعمیر و ترقی کو اسی شاہراہوں پر چلنے کے لیے نئے نئے خیالات جنم لیتے ہیں. اور میں پھر ایک سوال کہ حکومت پاکستان اور چاروں صوبائی حکومتیں آپ اپنے جو پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں یعنی تعمیراتی پروجیکٹس جس میں سڑکیں بھی ہیں, پل بھی ہیں, اور وہ تمام عمارتیں جو کہ سرکاری عمارتیں بنتی ہیں, دفاتر بنتے ہیں, سیکریٹریٹس بنتی ہیں, ان کو بھی آپ کیٹر کرتے ہیں یا وہ لوگ سستا کام دیکھتے ہیں؟ ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں, ان کو بھی ہم کیٹر کرتے ہیں. اور جہاں پہ بڑی عمارتیں ہوتی ہیں اور اسپیشلی کمرشل اسکیل کی, انڈسٹریل اسکیل کی ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ تو ہمارا ڈائریکٹ 1-on-1 ریلیشن شپ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ہمارے جیسے آتھرائز اسٹاکسٹ یا ڈسٹریبیوٹرز وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس اسکیل کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ایک تو والیومز بھی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو ایک لیول آف سروس بھی ایک ہمیں پبلک کے لیے ہے تو لانگ ٹرم کے لیے. بالکل. اور وہاں پہ ایک مور دین جسٹ سیلز, اٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ. تو ہمیں ریلیشن شپ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے, تو ہم لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ چاروں صوبائی حکومتوں میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کہاں ہوئے ہیں, اور جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور پروجیکٹ آپ نے ان کے کمپلیٹ کیے, کوئی ایسے نیم فیو جو مثال کے طور پہ میں دے سکوں اپنے سامعین کو؟ میرے حساب سے تو آئی تھنک جہاں جہاں آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دیکھیں اب وہ تو ڈیفینیٹلی ہر صوبے کا ایک الگ ان کے بجٹس ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فخر کی باعث ہے کہ یہ اس صوبائی حکومت نے فلاں پروجیکٹ بنایا اور اس میں ہم شامل تھے. اس کے اوپر میں شاید کامنٹ نہ کر سکوں, لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگ جہاں قابل فخر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے. نہیں قابل, اب جیسے میں آپ کو مثال دوں, اس وقت سوکھی کناری کا پروجیکٹ چل رہا ہے, تو وہاں پہ ہم لوگ نمبر 1 لسٹڈ. وہ یہ آپ سمجھ لیں اس سے آگے ہے, سوات کی طرف پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ناردرن ایریاز میں. بالکل. تو یہاں پہ مطلب یہ دیر آر سرٹن کانفیڈینشیلٹی ایشوز آلسو ان پلیس, بٹ دا تھنگ از کہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہاں پہ نہ صرف اٹس اباؤٹ دا پروڈکٹ اینڈ دا کوانٹٹی بٹ آلسو دا کوالٹی اینڈ دا سروس. تو ہم لوگ ان کے ساتھ اسی لیے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر صرف نجی شعبے کی تو نہیں ہے نا. بالکل. وہ ملک کی اپنی بھی تعمیرات کا کام جاری رہتا ہے. بالکل. اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان کے بن رہے ہوتے ہیں. تو میں تو چند قابل فخر پروجیکٹ پاکستان کے جو جس پر ہمیں شان, اس کی شان پر ہمیں ہو کہ جی ہم نے یہ بنایا ہے. بالکل. یہ دس از مائی پروجیکٹ, یہ ہم نے ہماری پروڈکٹ استعمال ہوئی ہے. ابھی آپ نے کچھ نجی کمرشل اداروں کی بلڈنگوں کے نام لیے, تو اسی طرح مملکت پاکستان کے بھی کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو تعمیر و ترقی انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے. بالکل. اس کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء معیاری ہونی چاہیے, یہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل. کچھ باتیں آپ سے میں نہیں پوچھتا جو سوالات میں نے سوچے تھے آپ سے اپنے طور پر پوچھنے میں, یہ میرے پاس میں نے اس کو چنا تو نہیں, لیکن دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ پوچھا جائے. وہ شو کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ آپ کس طرح اپروچ کرتے ہیں؟ خود جاتے ہیں, کچھ بات سن کے اخبار میں ٹینڈر پڑھتے ہیں,
یا آپ اشتہار دیتے ہیں, لوگ آپ سے اپروچ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سیلز کا نظریہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ دونوں طرف چلتا ہے. ہم لوگوں کی اپنے, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں جن کو ہم اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ سیکٹرز ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, انڈسٹریل ہو گئے, انسٹیٹیوشنل ہو گئے, وہ ان سے ہم لوگ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ پروجیکٹس ہو گئے, فورن کانٹریکٹرز ہو گئے, تو اس میں اٹ ورکس بوتھ ویز. اس میں وہ ان کی پروجیکٹس کے جیسے ٹینڈرز بھی اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بڈنگ پروسیس بھی ہوتا ہے. جو گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو انڈسٹریل پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ لوگ خود ہم سے ریٹس اور کوٹس لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں بیسڈ آن پورا ان کا ایک وینڈر اسیسمنٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے, جس میں وہ پلانٹ کو وزٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ ہماری ٹیکنالوجی کو اسیس کرتے ہیں, وہ ہماری کوالٹی ایشورنس لیبز اور تمام چیزیں پورے سیٹ اپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ پھر وہ کانٹریکٹ اوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرام اے سیلز پرسپیکٹو تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جہاں تک مارکیٹنگ کا تعلق ہے, تو مارکیٹنگ میں ابھی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا, ابھی ہم نے حال ہی میں ایک نئی کیمپین لانچ کیا, آپ کی طرح سالڈ, جس میں شبیر جان اور ہاجرہ ہیں. تو مارکیٹنگ میں ہمارا پچھلے 5 سال سے ہی فوکس رہا ہے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ پہلے سندھ میں کے حد تک ہی محدود تھے. ہمارے پروڈکشن جو ہوتی تھی وہ ہمارا سارا کا سارا مال سندھ میں ہم لوگ, اور کچھ ناردرن پروجیکٹس میں, سلیکٹ پروجیکٹس میں ہم لوگ کیٹر کر لیتے تھے. اب ہم لوگ کیونکہ ہماری ایکسپینشن ہوئی کمپلیٹ ان 2018, اور اب ہم لوگ 6,05,000 ٹن پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہماری اب نیشن وائڈ ڈسٹریبیوشن موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو اپنی اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے, اپنے برانڈ کی ایکسیپٹینس کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے بڑا ایکٹیولی اب ہم لوگ برانڈ بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے. جناب, چند 15 منٹ باقی ہیں, اور اگر کال کرنا چاہیں, میرے خیال سے ٹیلی فون لائن اگر کام کر رہی ہیں, کچھ چیزیں تعمیرات کا بالکل چیک کیا, ٹیلی فون لائن کام کر رہی ہیں. آپ اگر کال کرنا چاہیں سامعین, نمبر ہے 111000100221 ملائیں گے. اگر موبائل فون سے ڈائل کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں, کہ آپ میرے ساتھ محسن علی صادق موجود ہیں جو کہ سینئر مارکیٹنگ مینیجر ہیں, اور امیر علی اسٹیل کے بالکل عمارتیں بنتی ہیں, اور عمارتیں ایک کردار سازی ہوتی ہے جو کہ انسان اپنے کردار سے, شخصیت سے مختلف فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اچھے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو تعمیرات ہوتی ہیں. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, میں تنویر بول رہا ہوں کرنگی سے. جی, اللہ کا شکر تنویر صاحب. آج کا پروگرام میرے خیال ہے انتہائی زبردست پروگرام ہے آپ کا. جی جی, آج آپ نے یہ ان کو بٹھایا ہے. محسن علی صادق صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی جی, مطلب اس سے عام فہم عام لے رہے ہیں, اس کے ان کو مطلب بہت ساری معلومات ملی ہیں کہ بس گھر مطلب کیسے بنانا ہے, کیا کرنا ہے. ایک سوال ان سے پوچھنا تھا کہ عموماً ہم جیسے جاتے ہیں دکان پہ یا اس پہ جہاں پہ اسٹیل کی ملتا ہے کہ جی 4 سوت کا ہے, 2 سوت کا ہے, 5 سوت کا ہے, یہ سوت کا کیا حساب ہوتا ہے, یہ طرح سے سمجھائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سوال اور پوچھ لیجیے. جی جی, فرمائیے تنویر صاحب. ایک اگر گردن میں سریا آ جائے تو وہ سریا بناتے ہیں یہ. تنویر صاحب ہمارے ریڈیو سننے والے ہیں, اور یہ تو سوال آخر والا تھا جو تنویر صاحب آپ نے ابھی پوچھ لیا, لیکن وہ سریا امیر علی اسٹیل نہیں بناتا, کیونکہ میں نے عباس اکبر علی صاحب چیئرمین جو ہیں ان کے, وہ انتہائی نفیس, اور میں نے کردار سازی کی جیسے بات کی, تو کچھ شخصیات کو رب العالمین نے بہت ہی صاف ستھرا, اور ان کے کام کو بھی بہت سارے, وہ بناتے تو اسٹیل ہیں لیکن دل ان کا بہت نرم ہے, اور کیونکہ میری کچھ نشستیں ان کے ساتھ رہی ہیں, اور اس وجہ سے میں جانتا ہوں شخصیت سازی اور پھر عمارت سازی دونوں پر اگر آپ بات کرنا چاہیں. میرے ساتھ محسن علی صادق موجود ہیں, اور نمبر ہے 111000100105. آپ بھی کال کر سکتے ہیں, سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, وہ سود والی بات انہوں نے بیسکلی وہ عام مارکیٹ میں جس طرح سے آپ نے بولا تھا نا مسالہ ہوتا ہے, تو وہ عام مارکیٹ میں سوت سائز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو مجھے خود کو ویسے سوت کا اندازہ نہیں ہے, وہ کیونکہ 3/8 کا 2 سوت اس طرح کا یہ حساب ہوتا ہے. میں تھوڑا سا انچز اور mm والا آدمی ہوں, تو ہمارے سریے کے بیسکلی ڈائمیٹر ہوتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے, اس زمین میں, ان دیواروں میں, ان چھتوں میں
سریا گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی جو کالم ہوں گے یا جو بیمز ہوں گی اس میں ایک ڈفرنٹ سائز کا سریا لگا ہوا ہوگا, اور نیچے جو زمین میں جو جال بچھا ہوا ہوتا ہے یا چھت پہ وہ ایک مختلف سائز کا ہوگا, وہ مختلف ڈائمیٹر کا ہوتا ہے. اور سریے کا جو اصل مقصد کیا ہوتا ہے, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عمارت میں وہ ایک ڈھانچے کی مثال ہے کہ وہ اس سے وہ ساری بلڈنگ کا وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے, اور وہ اگر بلڈنگ کا میں وزن بذاتے اس میں دیکھوں کہ ویٹ کے حساب سے دیکھوں تو سریے سے اس کا بلڈنگ کا ویٹ کم ہوتا ہے, اور اس کی ویٹ لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی کہ وہ وزن کتنا اٹھا سکتا ہے وہ زیادہ انکریز ہوتا ہے. تو یہ سوت ڈفرنٹ ڈائمیٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, 3 سوت 4 سوت, اور وہ ڈفرنٹ سائزز کو کہ 3-8 ہو گیا ہمارے, 8 mm ہے, 9 mm ہے, 10 mm ہے, 12 mm ہے, 12.7 mm ہے. تو وہ اسٹینڈرڈ کے حساب سے وہ ڈفرنٹ ایمس کے ڈائمیٹر کے حساب سے سائزز ہوتے ہیں, اور وہ عام زبان میں اس کو سوت کہتے ہیں. وہ 1 سوت 2 سوت آدھی یہ لینگویج یوز کرتے ہیں. صحیح. میرے خیال سے تنویر صاحب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جو ہم کیونکہ بات آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس ابھی 8 منٹ باقی ہیں. اگر کوئی ٹیلی فون کال آئی تو ضرور اٹینڈ کریں گے. نمبر ہے 1110000105 021 ملائیں گے موبائل سے اگر ڈائل کریں گے. ٹی وی, ریڈیو, آؤٹ ڈور, BTL ایکٹیویٹیز, اس پہ تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں یہی 3 اخبار میں اشتہار آتا ہے, ٹی وی پہ کمرشل چلتا ہے, ریڈیو پر ایک کمرشل اسپاٹ آتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے. تو یہ سب کچھ بدلنے کے بعد ڈیجیٹل میڈیا نے کتنا افیکٹ کیا, کتنا پورشن آپ نے, ریلائبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں, جو ابھی ہماری کیمپین چل رہی ہے آپ کی طرح سالڈ, جو ریسنٹ کیمپین ہے, یہ ہم نے لانچ ہی کی تھی ڈیجیٹل پہ. اس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ یہ ہم نے کیمپین بنائی تھی کووڈ سے پہلے, اور ہمیں لانچ کرنا تھا 24 مارچ کو, لیکن کیونکہ 22 مارچ سے 21 مارچ سے ہی ہم لوگ لاک ڈاؤن میں چلے گئے تو ہم لوگ لانچ نہیں کر پائے. پھر جو حالات ہوئے, جو معاملات ہوئے, وہ سب کے سامنے ہی ہیں. بڑے بڑے برانڈز جن کی بلینز میں اسپینڈنگ ہے, ان کے پاس بھی بجٹس نہیں رہے. ظاہر سی بات ہے, آپ سروائیول بیکیم دا پرائمری آبجیکٹو, ہمیں بزنس کو سروائیو کرنا ابھی بھی ایسا ہی ہے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف آل انوینشن, اور وہی والی بات ہے کہ جب آپ بالکل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا تبھی سب سے زیادہ کریٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہی ڈٹرمن کیا کہ کیوں نہ جب حالات تھوڑے سے کھلیں, مطلب جس طرح سے مارکیٹس کھلیں, حالات تھوڑے سے بہتر ہوں, تو ہم لوگ ڈیجیٹل کو ایکسپلور کریں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارے بھی بجٹس بڑے, ہم لوگ ایک FMCG برانڈ نہیں ہے, نہ ہمارا کیٹیگری اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ پورا سال ایڈورٹائز کرتے رہے. ہمیں وی ہیو ٹو بی اسمارٹ ود آور اسپینڈس. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جب ہمارے بجٹس ختم ہو گئے تو ہم نے کہا کہ یار کیوں نہ ڈیجیٹل کو ایکسپلور کیا جائے. اور ڈیجیٹل کی آج طاقت یہی ہے کہ میں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں, ایک میسج, ایک فون لے لیں. جی پلیز. جی جناب, کون ہے؟ سر وعلیکم السلام. میں عبدالستار بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نواب اسٹیل بھی آپ کی؟ عبدالستار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نواب اسٹیل بھی آپ کی؟ نہیں, نواب اسٹیل کا امریلی اسٹیل سے کوئی تعلق نہیں. شاہد صاحب ہیں جو نواب اسٹیل کے مالک؟ نہیں, ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شہشاہ نہیں ہے نا نواب اسٹیل؟ جی, امیر علی اسٹیل کا نواب اسٹیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات بتا رہے ہیں. اچھا, تو وہ لوگ کچرے کا مال علیحدہ نہیں بناتے, وہ لوگ کچرا جو کباڑی خریدتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا آپ کی جو مغل اسٹیل ہے جو بھی ہے, تو آپ لوگ اپنا لوہا اپنا جو پہاڑ سے نکلتا اسی سے بناتے ہیں یا کچرے کا جو 3 ڈبے والا؟ چلے ٹھیک ہے, میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا نام بتایا؟ میرا عبدالستار قریشی. عبدالستار قریشی کا, اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاڑکانہ سے. اچھی بات. عبدالستار قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے, یہ خام مال کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں, یہ خام مال بنتا ہے ریسائکلڈ مٹیریل سے ہی بنتا ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اٹ الاؤز کہ آپ کا سریا سستا ہو. اگر آپ پہاڑ والے یا بالکل وہ جو را مٹیریل اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اس وقت اگر آپ اسٹیل بنانے کے لیے جائیں, آپ کی کاسٹ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے پر ٹن پہ چلی جائے. تو را مٹیریل کی ایک سرٹن کاسٹ ہوتی ہے. اسٹیل کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسٹیل از دا موسٹ ایزیلی ریسائکلیبل پروڈکٹ, یعنی کہ آپ اس کو ریسائکل کریں گے تو اس کی جو طاقت ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے یا جو اس کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو ہم لوگ بھی خام مال ریسائکلڈ مٹیریل یوز کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم لوگ ایک چیز جو کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے میلٹنگ. ہم پہلے یہ خام مال کو جمع کرتے ہیں,
اس کو پروسیس کرتے ہیں. اس میں سے جو بھی ایسی چیز ہے جو نان میٹالک ہے, جو جس کے اندر آئرن نہیں ہوتا, اس کو ہم نکال دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں, پھر اس کو پگھالتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹینڈرڈز میں کیمیکل کمپوزیشن کی بھی بات ہوتی ہے کہ بھائی اتنے % کاربن ہوگا, اتنے % مینگنیز ہوگا, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس حساب سے ہم اس کو پھر اس کی کیمسٹری کو ٹویک کرتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کہ وہ فائنل پروڈکٹ کے اندر جو فزیکل پراپرٹیز جو ضروری ہیں کسی بھی ریکوائرمنٹ کے لیے, چاہے وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ کا ہو, ASTM 706 ہو, ASTM 615 ہو یا BS 4449 ہو, اس کے حساب سے اس کی کیمسٹری کو بالکل ٹویک کرتے ہیں, بالکل آپٹیمائز کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس سے سریا بناتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں جو سریا بن رہا ہے سارا کا سارا ریسائکلڈ مٹیریل سے بن رہا ہے, لیکن ہر کوئی میلٹ نہیں کرتا. سوالات اس میں سے بھی کئی لیے اور ہمارا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے اور 3 منٹ باقی ہیں. خبروں سے پہلے سامعین آپ کی ایک ٹیلی فون کال لے سکتے ہیں, ورنہ ہم سوال محسن علی صادق سے یہ پوچھیں گے کہ آج آپ اسٹوڈیو تشریف لائے, ریڈیو پر ویسے آپ مختلف ریڈیو پر بھی جاتے رہیں, بتائیے گا کہ ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک پہ ایک ٹیلی فون کال ہے میرے خیال سے. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی فرمائیے. سر مجھ سے صادق صاحب سے سوال ہے. جی فرمائیے. یہ سریا بنتا ہے تو میرا تعلق ضلع چاری سے ہے. آپ نام اپنا بتائیے گا. نام میرا ولی بلوچ. اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ہے میرا تعلق ضلع چاری سے ہے, اگر وہاں سے اس کی جو ہے آئرن وغیرہ آتی ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میرے خیال سے, آپ کوریج ایریا ضلع چاغذ ہے, کانٹیکٹ مل سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کانٹیکٹ نمبر کوئی ٹھیک ہے کانٹیکٹ نمبر بتا دیجیے گا. جی آپ ہمارے UN نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 021-111 امریلی. جو موبائل فون پہ اگر آپ AMRELI دبائیں گے تو وہ نمبرز بھی آ جائے گا. میں آپ کو نمبرز میں بھی بتا دیتا ہوں, 021-111-267-354 021-111-267-354. آپ وہاں پہ ہمارے سیلز کی ٹیم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو, چاہے آپ کو ڈیلرشپ چاہیے ہو یا چاہے آپ کو مال چاہیے ہو, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. 1 منٹ اور لوں گا آپ کا. مجھے بتائیے گا کہ ہم جو بات کر رہے تھے اور ٹیلی فون کال آ گئی کہ ریڈیو پر آپ کا تجربہ کیسا رہا, اور ہماری گفتگو تو یہ اگلے 1 اور گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم, اتنے سوالات ہیں سامنے موجود, کیونکہ انسان ترقی کی راہوں پر ہمیشہ گامزن رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں اس کا سفر جاری رہے, اور آنے والی نسلوں کو وہ ایسی تعمیرات دے کر جائیں کہ وہ ویسپا کا اشتہار ہم دیکھتے تھے کہ دادا لوے تے پوتا ہنڈاوے, تو ایسی تعمیرات. آج آپ کو کیسا لگا ریڈیو پہ آ کے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جس طرح سے آپ سے میری پہلے انٹرویو سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو ایک بڑا خاص اور ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے میڈیم رہا ہے. جہاں جہاں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے وہاں پہ ریڈیو بھی موجود ہے, تو ریڈیو کی امپورٹنس آج بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے, اور اسی وجہ سے ہم بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کے اسٹیشن پہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بہت شکریہ. محسن علی صادق ہمارے ساتھ تھے. سامعین, پروگرام برانڈز انلمیٹڈ کا اختتام ہوا چاہتا ہے, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. آنے والے بدھ کو کوشش ہوگی کہ امبر آپ کو یہ پروگرام ہوسٹ کریں. میڈ ان پاکستان کے برانڈز کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے. ہر وہ برانڈ جو کہ پاکستان میں بنا اور پاکستان کی تاریخ پر روشن ستارے کی مانند چمک رہا ہے, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو بالکل تشریف لائیں اور ہم سے بات کریں. خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے, خبروں کے بعد آپ پروگرام سنیں گے مین ناٹ الاؤڈ, سو وی شوڈ بی آؤٹ آف دا اسٹوڈیو. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.